سر سب سے پہلے تو یہ جو آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے، کچھ اس کی تفصیل ہم سے شیئر کریں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، حملہ کیا ہوا. I mean, what are the details that have come forward till now? دیکھیں، بہت شکریہ جی. یہ ایک افسوسناک واقعہ، شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی بچوں کے بس کو اور اسکول کے بچوں کے بس کو اس طرح نشانہ بنائے، اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ آج صبح جب کینٹ کے دو حصے ہیں، ایک کینٹ کے حصے سے جہاں یہ بچے تھے وہاں سے یہ جا کر اسکول جا رہے تھے، وہ واقعہ ہے پرانے کینٹ میں. تو وہ جب مین ہائی وے جو نیشنل ہائی وے ہے 0 پوائنٹ کہلاتا ہے، اور وہاں پہنچا تو کچھ حملہ آور نے اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کر دیا. اور جو بس کی حالت آپ دیکھیں، اس میں جو ابھی تک تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ 6 افراد اس میں شہید ہوئے، 4 اس میں بچے ہیں، 2 ایڈلٹ ہیں. ایڈلٹ جو ہیں وہ ایک ڈرائیور ہے، ایک کلینر ہے اس کے بس کا. اور یہ جو زخمی ہیں اس کو جیسے آپ نے ڈیٹیل بتا دی گئی، اور یہ زخمی کو 38 یا 40 کے قریب زخمی ہیں. اور اس کے بعد اب وہ کلیکٹ کر رہے ہیں ایویڈنسز کہ کیا ہے کہیں پہ، اور کیا ہوا، کس طرح ہوا، کون لوگ ہیں. ظاہر ہے اپنا اپنا ریئیکشن تو انہوں نے بتا دیا. چیف منسٹر نے، پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان جاری ہوا، مختلف وزراء کی طرف سے بیان جاری ہوا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دہشت گردی ہے. اور آپ نے ڈیٹیل میں بتا دی کہ تھانوں پہ حملے، لیویز پوسٹ پہ حملے، تھانے کا اسلحہ لے گئے، یرغمال بنا دیا پولیس والوں کو، لیویز کو. اور یہ چیزیں اب ایسا لگتا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ اور اس میں ہے. لوگ جو محسوس کرتے ہیں، ایک چیز لوگ محسوس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اس کے یعنی چیف منسٹر، ان کے چیف منسٹر خود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، جب وہ پشین میں تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خاص طور پر جو ہے سیکیورٹی ادارے یا جو ہماری گورنمنٹ کے جو وہ ہیں پولیس، اور انہوں نے مجھے منع کیا آپ نہ نکلیں اور نہ جائیں. لیکن میں ان کے اس کو ایڈوائس کو اور اس کو مشورے کو میں نے ایک طرف کیا، اور میں نے کہا میں لوگوں کے درمیان جاتا ہوں جب وہ خود انڈر تھریٹ ہیں. اسی طرح کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے جگہ، اپنے اپنے گاؤں میں جانے سے قاصر ہیں یا ایوائڈ کرتے ہیں، نہیں جاتے ہیں. تو کون ایکٹ کرے گا؟ پولیس جو ہے، پولیس کا جو آفیسر ہے وہ اپنے کمپاؤنڈ میں ہی رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، موومنٹ اس کی نہیں ہوتی. اسی طرح ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نائٹ ٹریول تو بالکل نہیں، دن کو بھی ٹریول نہ کریں. تو یہ ایک مشکلات اور ایک وہ ہے، اور اس کی وجہ سے شاید لوگوں کا مورال بھی تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے. تو جو سویلین سیٹ اپ ہے ان کو ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں میں جا کر محتاط انداز میں جائیں، لیکن وہ اس نیریٹو کو مضبوط کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اس دہشت گردی میں جو ہے ہم سب کا نقصان ہے، اور ان کو کم سے کم کوشش کریں کہ آپ جب لوگوں کو جب حوصلہ دیں گے، جب لوگوں کو وہ کریں گے تو پھر لوگ بھی نکلیں گے، لوگ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں گے. جب آپ خود ایکٹ نہیں کریں گے تو لوگ کیوں ساتھ دیں گے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہمارے لیے زیادہ پرابلم ہے. بالکل صحیح. وزیر صاحب جو ہیں اپنے 20 گارڈ 50 گارڈ کے علاوہ نہیں آتے ہیں. ایک لاسٹ صرف میں ورڈ آپ کو کہہ دوں کہ 23 مارچ گزرا ہے. 23 مارچ میں ایک وزیر صاحب جو جب ٹریول کرتے ہیں تو 50 اور 60 گارڈ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ اور اپنے گھر کے سین میں بلوچی رقص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں میں 23 مارچ منا رہا ہوں. بالکل. لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ 100 لوگوں کے ساتھ جناح روڈ پر کوئٹہ میں نکل آتے
تو لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھتا, لوگ بھی جھنڈے لے کے نکلتے. بالکل, آئی گیٹ یور پوائنٹ سر. اگر آپ اجازت دیں ویل جسٹ کم بیک ٹو اٹ. ہم ذرا پہلے باسط خان صاحب سے ان کا بھی موقف لے لیں. عبدالباسط خان صاحب, آپ سے تو ہم وقتاً فوقتاً بلوچستان کی سیکیورٹی سچویشن پر بات کرتے ہی رہتے ہیں سر. جیسے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے کہا, ایسا واقعہ پہلے کبھی ہوا نہیں. واقعہ پہلے ہوا نہیں, کیا ہم سمجھیں سر کہ یہ بھی یہاں بھی شدت زیادہ اختیار کر لی ہے جو یہ ٹیررسٹ گروپس ہیں؟ obviously جو تناظر ہے پچھلے چند دنوں کا, اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب یہ بھارت کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوئی تو کچھ لوگوں نے ہوشیار کیا, انہوں نے کہا کہ اب بلوچستان میں ایکٹیویٹیز بڑھ سکتی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ہی بزدلانہ کارروائی ہے. نہتے معصوم بچے جو اپنی تعلیم کے لیے جا رہے تھے ان کو اس طرح سے بہیمانہ طریقے سے پاکی سے نشانہ بنانا, اس کی مذمت کی جانی چاہیے. میں کرتا بھی ہوں, اور جتنے بھی سوگواران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر دے. اب اس کی جو سیکیورٹی آسپیکٹ ہے وہ تو دیکھیں, یہ پہلا واقعہ جیسے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اس سے پھر ایک چیز آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں ایک نیا فرنٹ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی آج تک ہم دیکھ رہے تھے, یہ نہیں کہ اس سے پہلے اندوناک واقعات بلوچستان میں نہیں ہوئے, بہت بڑے بڑے ہوئے, لیکن آپ کو چیزیں ایک سرٹن پیٹرن پہ نظر آتی ہیں. تو یہ جو آج کا اٹیک ہے ایسا پہلے نہیں ہوا, تو یہ اس پیٹرن کو چینج کرنے کی کوشش ہے. یعنی ایک ایسا میسج دینے کی کوشش ہے کہ اب بلوچستان میں جو ہے وہ معصوم بچے تک بھی محفوظ نہیں ہے. اور جب آپ تھریش ہولڈ جو ہے اپنے اٹیک کی, یا جو آپ کے ٹارگٹ ہے ان کو اتنا نیچے اخلاقی طور پر اتنا پست ہو جائیں اور اتنا نیچے گرا دیں کہ پھر آپ کو سکولوں کی سیکیورٹی کے اوپر بھی جو ہے, کیونکہ اتنا تو دیکھیں نا آپ کتنا ٹارگٹ ہارڈننگ کتنی کریں گے, کتنی فورس ہے آپ کے پاس, کہاں کہاں کیا ہر سکول کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں. مطلب مشکل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں کچھ ایسا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیکیورٹی کا انوائرمنٹ بہتر نہیں ہو سکتا, لیکن جب آپ اتنا اوور سٹریچ کریں گے سیکیورٹی دینے والے اداروں کو, تو پھر ایک فیئر کا ایلیمنٹ تو اس کے اندر آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ پیٹرن چینج کرنے کی کوشش ہے, ایک نیا فرنٹ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جو ریجنل کانٹیکسٹ ہے اس کا, پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہے اس کے اندر جو ہے اس سے اس کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کا جو ایویڈنس ہو انویسٹیگیشن کے بعد, جس چیز نے پاکستان کو ہندوستان سے جدا کیا تھا وہ تھا ایویڈنس کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ. تو خالی یہ الزامات نہ ہوں, اس کا جو ایویڈنس ہو وہ بھی رکھا جائے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی کنونس ہو. اور پاکستان کے نیریٹو کی ایک جیت تھی ہندوستان کے نیریٹو پہ, کیونکہ وہاں ایک جنگوازم تھا, وہاں پہ جو ہے بغیر ثبوت کے بات کی جا رہی تھی. تو ہمیں ثبوت کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اور یہاں پہ جو انوائرمنٹ اب ایوالو کر رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ پھر جو انوائرمنٹ بن رہا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے کیا میجرز لیے جانے ہوں گے. کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ اب کاروائیاں بڑھیں گی اور ان کا دائرہ کار بھی بڑھے گا انفارچونیٹلی. تو ہمیں اس کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے جو گیپس ہے سیکیورٹی کے ان کو ری وزٹ کر کے جو میجرز لیے جانے چاہیے وہ ہمیں لینے چاہیے. بالکل ٹھیک. جی شہزادہ ذوالفقار صاحب, سر عبدالباسط صاحب بھی ان اے وے وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک طرف آپ کہہ رہے تھے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں تو حکومت میں جو نمائندے ہیں وہ لوگوں کی مورال بوسٹنگ بھی نہیں کر پا رہے. سر کیا وجہ ہے کہ اب اگر حکومت, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ خود ان کی سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ عام لوگوں سے کم نہیں ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کہ وہ گارڈز کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے, اپنے گاؤں نہیں جا سکتے, پاکستان ڈے کا ایونٹ منا رہے ہیں تو وہ گھر کی چار دیواری میں منا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیشہ ایسے تھا یا آپ کے خیال میں اب پچھلے سال ڈیڑھ میں یہ زیادہ خراب ہو گئی ہے صورتحال جہاں حکومت کا تعلق ہے؟ سر دیکھیں حکومت کو چاہیے اس چیز کے ان کو تلاش کریں نا, روٹ کاز کیا ہے, کیوں وہ اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. کل تک وہ پہاڑوں میں چھپے تھے, آ جاتے تھے, روڈ پر کچھ کہہ کر کے بھاگ جاتے تھے,
अब क्या वजह है कि जब वो आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, पहाड़ पर तो गाड़ी और मोटरसाइकिल ना चढ़ सकती है ना वहां से आ सकते हैं, और क्या वजह है कि वो गांव में और उसमें कोई अचानक किसी शादी की तकरीब में वो आ जाते हैं और वहां तकरीरें करके और चले जाते हैं बिलो खौफ। ये तो एमपीएस का काम है, मिनिस्टर्स का काम है कि वो राय हमवार करे, पब्लिक को वार्न करे। ऐसे लोगों का जो है, आप देखते हैं तो मशकूक चीज देखते हो, मशकूक लोगों को देखते हो, यू हैव टू इन्फॉर्म। आप एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करो, हमें इन्फॉर्म करो, अपने दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करो, ताकि ये हमारे बच्चे जो हैं इसमें जल रहे हैं, इस आग में जल रहे हैं, ये फ्यूल बन रहे हैं, क्या वजह, ये तलाश करने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, खुद वजीर आला इस चीज को मानते हैं, मीर सरफराज बुख्ती साहब के करप्शन भी है और आपका गवर्नेंस की इशू बहुत ज्यादा है, मिसमैनेज बहुत ज्यादा है। जब एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर अफसर वो कुछ पैसे की वजह से या किसी वजह से वो आएगा, तो वो तो जो उसको लगाएगा तो उसके पीछे भागेगा ना, वो आईजी के पीछे क्यों भागेगा, चीफ सेक्रेटरी के क्यों पीछे भागेगा। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि लोगों का एक स्ट्रॉन्ग वो हो, एक इत्तेमाद हो कि ये सिस्टम हमारा है। अब तक तो नौजवान आम आदमी जो है वो समझता है कि ये सिस्टम मेरे मुफाद के लिए नहीं है, ये जो सारा कुछ गवर्नेंस का जो सिस्टम है ये मेरे लिए नहीं है, ये स्कूल, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और दूसरे वो नहीं है। तो वो जो एक सिंबल होता है गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट की वजूद का एहसास दिलाती है, वो चीजें जब नहीं होंगी तो फिर मैं और आप भी कहेंगे कि भाई अपने काम से काम रखो।